ہے کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے تحت صوبہ سندھ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص سندھ کے امن امان کی صورتحال، ڈاکو راج، اسٹریٹ کرائم، اغوا براتاوان، سندھ کے وسائل، جزائر، معدنیات پر قبضہ، سندھ کی زمینوں کی فروخت، ہر آئے دن معصوم بچیوں کے لاشوں کو ملنے کے خلاف اور 350 کروڑ تعلیم کی بجٹ ایک سال کے ہونے کے باوجود 60 لاکھ بچوں کی تعلیم سے محرومی، 250 کروڑ صحت کی تعلیم ہونے کے بعد بھی ہسپتالوں میں ایکس رے، ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی مشینیں کام نہیں کر رہی۔ ان تمام صورتحالوں کو، ان تمام حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ کل 22 اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے جمعیت علماء اسلام سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا کارواں چلانے جا رہی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ کہ سندھ کے تاریخ میں اتنا بڑا کارواں کسی سیاسی جماعت نے نہیں چلایا ہوگا جو سندھ کے عوام کے لیے، سندھ کے حقوق کے لیے، سندھ کے مظلوم لوگوں کو متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنے کے لیے کل ٹھیڑی بائی پاس خیرپور سے شروع ہوگا، سکھر، روڑھی، پنواکل، گھوٹکی، میرپور ماتھلو سے ہوتا ہوا اباوڑو پہنچے گا۔ دیکھیں، حماس اگر فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہی ہے تو دہشت گرد ہے۔ نیٹو عراق میں کیا کر رہی تھی؟ نیٹو افغانستان میں کیا کر رہی تھی؟ کتنے لوگوں کے خون نیٹو کے ہاتھوں پر ہیں؟ کتنے لوگوں کے خون امریکی فوجوں کے ہاتھوں پر ہیں؟ ایک حملے میں کتنے اسرائیلی قتل ہوئے ہیں، لیکن پچھلے 8 دن سے جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں اس کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ کیا پھر آپ اسرائیل کو جنگ آزادی اور حریت کا علم بردار کہیں گے؟ نیٹو کو دنیا کے اندر امن امان کے قیام کا جو ہے وہ جھنڈا دیں گے، اور پھر جو اپنے آزادی کی، اپنے دھرتی کی، اپنے قبلہ اول کی، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی جنگ لڑیں گے، ان کو آپ دہشت گرد کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ امریکہ ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ کل تک افغانستان کے اندر امریکہ نے کہا ہیروز ہیں تو ہیروز تھے، امریکہ نے کہا دہشت گرد ہیں تو دہشت گرد ہیں، آج پھر امریکہ کہتا ہے کہ جی ڈائلاگ کے قابل ہے تو پھر ڈائلاگ کر رہا ہے۔ کیا یہ پالیسی امریکہ طے کرے گا؟ عالمی قوتیں طے کریں گی؟ نیٹو طے کرے گا کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے؟ ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کون حق پہ ہے کون ناحق پر ہے۔ کسی کی عالمی پالیسی کے بنیاد پر ہم کسی ظالم کو مظلوم کہنے کے لیے تیار نہیں، کسی مظلوم کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔